اس وقت ہمارے سامنے اسٹیج، فلم، ٹی وی کی نامور اداکارہ تمنا تشریف فرما ہے. آئیے کچھ ان سے باتیں کریں، کچھ ان کی زندگی کے بارے میں، کچھ ان کے ماضی حال اور آنے والے وقت کے لیے. السلام علیکم تمنا جی. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ ہم اگر اپنے انٹرویو کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں تو ہمیں بات کو مطلب سمجھنے میں، اور آپ کے جو جتنے بھی جاننے والے فینز ہیں ان کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو آپ کا تعلق کہاں سے؟ ہم ہیں اپنا جے پور اور دلی کے اور بریلی کے، کیونکہ میں جو میرے والدین جو تھے، والد جو تھے نا، ملازم جے پور میں تھے، اور دادا بھی میرے وکیل تھے، وہ بھی جے پور میں تھے، اور دلی کی ننیال ہے، اور ددیال جو ہے وہ بریلی کی ہے، بانس بریلی کی. تو آپ لوگ کتنے بہن بھائی؟ ہم تھے تو 3، مگر اب ہم 2 بہنیں ہیں، بھائی کا انتقال ہو چکا ہے. تو آپ کے مطلب گھرانے میں کوئی فیلڈ سے پہلے فلم اس آرٹ لائن میں تھا، یا آپ بھی مطلب اس طرف آئی ہیں؟ نہیں، میری فیملی میں ابھی تک کوئی بھی نہیں تھا، نہ پہلے کوئی تھا، صرف میں ہوں. اور وہ بھی شاید یہ وجہ تھی کہ والد کے انتقال کے بعد ذریعہ معاش کچھ نہیں تھا. امی نے بہت محنتیں کیں تو ہم لوگوں کو اس قابل کیا، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا چاہیے، اور میری نظر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کو میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک آفر آئی کہ آپ ہمارے ڈرامے میں کام کریں. میں نے کہا جی مجھے تو آتا ہی نہیں کام وام کرنا، میں تو خود ویسے مجھے بتاؤ کیا چکر ہے. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا سارا کچھ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا پیسے کتنے ملیں گے؟ کہنے لگے جی آپ کو پیسے 300 روپے ملیں گے. تو یہ 300 روپے اب جو ہے نا، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو یہ حالت ہے 300 روپے لے کے بازار میں جاؤ تو 15 منٹ میں صرف ہانڈی آتی ہے. صحیح بات ہے، بالکل اتنا وقت بدل چکا ہے، مہنگائی ہو گئی. ہاں، اور جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت سونا 125 روپے تھا تولا. سن پہ. ہاں، تولہ. اب اس وقت کے حساب سے آپ 300 روپے سوچے تو کتنا بڑی اماؤنٹ تھی. تو وہ بہت زیادہ تھی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں کام. میں نے کام کیا، ایک ڈرامے میں کام کیا. وہ ڈرامہ تھا ان کا انتظار حسین صاحب کا. اس میں تمنا صاحبہ، آپ مطلب کیا بہنوں میں بڑی تھی جو آپ نے اس طرف آئیں؟ گھر کا مطلب جیسے ایک ہوتا ہے نا بار اٹھانے کے لیے، تو بہنوں میں بڑی تھیں آپ؟ ہاں، میں بڑی تھی، اور امی، میں اور چھوٹی بہن، اس سے چھوٹا بھائی، سب. مقصد ہے کہ جس وقت میں اس لائن میں نکلی ہوں کام کرنے کے چکر میں، تو میں ہی بڑی تھی. امی سے میں نہیں کچھ کہہ سکتی تھی کہ امی تم یہ کرو فلاں کرو. پہلے زمانے میں تمہیں پتہ ہے کہ اور لڑکیوں کو کم پڑھایا جاتا تھا، یہ کہ خط و کتابت کر لو یا قرآن شریف پڑھ لو. تو اس حساب سے ہماری والدہ تھی، تو ظاہر ہے وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی جو کہیں جاب وغیرہ کر لیتی. تو اس کے لیے مجھے نکلنا پڑا، اور یہ ایک ڈرامہ مجھے ملا. مجھے تو آپ کی کب پیدا ہوئی کچھ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا سن پیدائش کیا ہے اور کہاں پیدا ہوئی؟ میں پیدا کراچی میں ہوئی ہوں، اور صرف اتنا فرق ہے پاکستان میں اور مجھ میں، یہ پاکستان مجھ سے 6 مہینے سینئر ہے اور میں 6 مہینے جونیئر ہوں. اچھا، صحیح بات. تو یہ ہے کہ آپ بھائی آپ کا مطلب کوئی نہیں تھا، بہنیں صرف 2 رہ گئی تھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کسی فیلڈ میں آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، یا وہ کسی کو چاہتا ہے. اور زیادہ تر آرٹسٹوں کو میں نے یہ دیکھا وہ کسی نہ کسی کے فینز ہوتے ہیں، کسی سے متاثر ہوتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ آپ متاثر ہوئیں کسی سے تو آپ اس طرف آئیں، یا آپ کسی آرٹسٹ کی فلم دیکھ کر، یا کسی بھی مطلب ادب یا فن کے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے آئیں، یا کیا آپ کے ذہن میں آیا؟ دیکھیں، بات اصل یہ ہے کہ مجھے اس لائن میں جو آئی ہوں نا، تو میں آئی تھی پیسے کے لیے. میرا کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کوئی مجھے شوق نہیں تھا.
ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم فلم میں جاتے ہیں اور فلم میں جتنے پیسے خرچ ہوں گے وہ ہمارے گھر کا خرچ ہوگا تو ہم کیوں جائیں فلموں میں. اس لیے ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں تھا. ہم جو تفریح کرتے تھے مقصد گھر میں بیٹھ جاتے تھے اور گھر میں بیٹھ کے کھیلنا ہے, لیڈو کھیلنا ہے, یہ کر رہے ہیں, کیرم کھیلنا ہے, مگر ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. یا ڈرامے پہ چلے جانا, وہاں کام کرنا. تو اس کے بعد جو میں کر رہی تھی نا خوابوں کے مسافر, انتظار. ٹھیک ہے, یہ تو مطلب یہ کہ آپ کا آئیڈیا جو تھی وہ اس وقت کی ضرورت تھی, مطلب ضرورت آپ کا آئیڈل ہوئی. تو پھر سب سے پہلے کس طرح آپ نے فن کی دنیا میں قدم رکھا؟ سن 65 میں نے اسٹیج پہ آئی اور اسی سال میں مجھے فلم مل گئی ان کی, ملک اشفاق صاحب کی, اے ایم اسٹوڈیو کے مالک کی. تو فلم اس طرح اب فلم اس طرح ملی کہ وہ لوگ ایک آرٹسٹ کو ڈھونڈ, باجی زینت تھیں جو مرحومہ فوت ہو گئیں, وہ اس فلم میں کام کر رہی تھیں, مگر ان کا اور ملک اشفاق صاحب کا کسی بات پہ ناچاقی ہو گئی اور انہیں آرٹسٹ کی ضرورت تھی. تو اس ڈرامے میں 80 سال کی اولڈ عورت تھی. تو اس کسی نے ان سے کہا کہ جا کے پاکستان آرٹ کونسل میں ڈرامہ دیکھو, اس میں ایک آرٹسٹ ہے, اگر وہ تمہیں سوٹ کرتی ہے تو تم اسے سائن کر لو. انہوں نے دیکھا, وہ کہنے لگے یہ تو ہمیں پورا سوٹ کرتی اقبال ہے. حسن صاحب تو نہیں تھے؟ نہیں, مسعود الرحمان صاحب تھے. نہیں, جنہوں نے جو فلمی اداکار تھے, تو اقبال حسن صاحب نے بھی آپ کو شاید دیکھا تھا کہیں لڑاکے کے رول میں اسٹیج پہ. ہاں, وہ پتہ ہے اقبال نے ایسا ہوا تھا کہ وہ بھی آرٹ کونسل میں ڈرامہ کر رہے تھے پگ پنجابی, اور میں کر رہی تھی اسٹیج. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم اس میں اس کو دیکھو جا کے. انہوں نے پھر وہ دیکھا, ہاف ٹائم تک ڈرامہ دیکھا. ہاف ٹائم کے بعد انہوں نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا دیکھو بھائی بات سنو, مجھے تو فلم کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے. میں نے تو ساری زندگی یہ کام کیے ہی نہیں ہے, میرا واسطہ ہی نہیں پڑا نا ہاں. کبھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سکھا لیں گے, آپ ہاں کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہ ہوئی, میں کچھ سمجھ میں مجھے نہیں آیا. میرے جو استاد تھے, جن کو کہہ سکتی ہوں میں, کمال احمد رضوی اللن, ان سے میں نے کہا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ پارٹی ہے, پتہ نہیں کیا کہہ رہی, میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہنے لگے اچھا تم جاؤ میں بات کرتا ہوں. خیر انہوں نے بات کی, تو پیسوں ویسوں کی بات انہوں نے کی ساری. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں, صبح انہیں ایم اسٹوڈیو چھوڑ دیں, اور کیونکہ ریکارڈنگ ہے, شام 6 بجے تک ریکارڈنگ کریں گے, رات کو آپ کا ڈرامہ کریں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. کمال صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان مت ہو, میں نے ساری ذمہ داری لے لی اور مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, تم ان کے ساتھ کام کرو گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. صبح کو کمال صاحب مجھے لے جا کے ان کے اسٹوڈیو میں انہوں نے مجھے چھوڑا. خیر ایک بات کہوں گی کہ ملک اشفاق اے ایم اسٹوڈیو کے مالک, اور اس وقت اے ایم اسٹوڈیو ایک بہت بڑا اسٹوڈیو تھا, تو مگر انہوں نے اور یا ان کے اسٹاف نے میری طرف انگلی تک نہیں اٹھائی. اتنی رسپیکٹ تھی اس وقت بھی آپ کو؟ اور میرا ہمیشہ کیمرہ مین سے جھگڑا ہوتا تھا. جتنے دنوں میں وہ فلم بنی, وہ بیچارے مجھ سے کہتے تھے کہ تو میں نے دیکھو اس سے آگے نہیں آنا, اچھا یہ نشان لگا دیا میں نے. میں نے کہا جی بہتر. جب میں سین کرتی تھی تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا, میں ہمیشہ 3 فٹ آگے ہوتی تھی اور وہ سین رٹیک ہو جاتا تھا. آخر میں پھر ان لوگوں نے پھر یہ چکر کیا کہ 3 فٹ پیچھے نشان لگاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اس سے آگے مت آنا, اور میں سین میں وہی 3 فٹ آگے ہو جاتی تھی, ان کا شاٹ پکا ہو جاتا تھا. تو پوری فلم میں ان کے ساتھ میرا یہی پھڈا رہا. مگر یہ خدا نہ کرے یہ نہیں کہ گالی گلوچ ہو, مار دھاڑ ہو, بس ناراضگی. تو میں تیرے پیروں میں ماروں گا, تو کیونکہ اس وقت میں بالکل ینگ تھی, تیرے پیر توڑوں گا. تو بہت وہ کرتی ہے, پیچھے ہو جا, آگے آ جاتی ہے, بہت آگے آ جاتی ہے. مگر وہ فلم بہت اچھی طریقے سے بنی, مگر پتہ نہیں کیا چکر ہوا کہ کام لوگوں کو جو پسند آیا وہ میرا اور آغا تالیش کا آیا. فلم جو تھی وہ بیٹھ گئی. فلم سرحد تو نہیں تھی؟ ہاں سرحد تھی, بالکل سرحد تھی. اس کے بعد پھر آغا جی گل صاحب کی 2 فلمیں میں نے کی, ایونیو اسٹوڈیو کے مالک کی.
وہ فلمیں میری بہت اچھی گئیں اور کام بھی بہت اچھا تھا اور فلمیں بھی بہت اچھی تھیں. ڈائریکٹر بھی بہت اس کے اچھے، قدیر غوری تھے، بہت اچھے تھے وہ لوگ. مطلب اچھا کام اس وقت آپ نے وہ کیا. تو لیکن آپ کی اسٹارٹ جو آپ نے اسٹیج سے کیا ہے، ہاں، تو اس اسٹیج پلے کا نام؟ خوابوں کے مسافر، انتظار حسین صاحب کا لکھا کہ یہ کیس 302 ہے. 302. اس کو مقصد ہے کہ جب میں نے سرحد پہلی فلم کا ایگریمنٹ کیا اور کام کیا تو اس میں پہلے دن جب میں سیٹ پہ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو کپڑے سلے ہوئے ہیں تمنا پہن ہی نہیں سکتی. اچھا، تمنا پہن ہی نہیں سکتی. تو میں نے کہا پھر کہہ لگے آپ آج چھٹی کر لیں، کل آپ کا ڈریس تیار ہوگا. میں نے کہا اچھا. میں اس دن تو چھٹی کر کے گھر آ گئی. دوسرے دن جب میں دبلے پن کی وجہ سے؟ ہاں، دوسرے دن جب میں گئی تو میرے ایک روئی کا آڑا پاجامہ سلا ہوا تھا اور روئی کی میری صدری ود آستینوں کے ساتھ سلی ہوئی رکھی تھی. انہوں نے کہا پہلے آپ یہ پہنیے ڈریس روم میں جا کے، اس کے بعد آپ غرارہ پہنیں گی، اس کے بعد کرتا پہنیں گی، اس کے بعد دوپٹہ اڑیں گی. اچھا، پھر وہ میں نے آڑا پاجامہ پہنا، صدری پہنی، پھر میں نے اپنا سارے کپڑے پہنے، پہن کے باہر نکلی ہوں کہ ہاں اب صحیح تم لگ رہی ہو، موٹی لگ رہی ہو. مقصد یہ کہ میں اتنی دبلی پتلی تھی کہ مجھے فلم والے جو تھے شروع والے 65 والے سب یہ کہتے تھے کہ اس کا کندھا بھی یا ہاتھ بھی مت پکڑنا، یہ 302 کا کیس ہے، قتل کا مقدمہ لگ جائے گا تمہیں. اتنی میں دبلی تھی. اور سب لوگ یہ کہتے تھے کہ تمنا تو موٹی ہو جا، تمنا تو موٹی ہو جا. زبردستی کھلایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ خدا نہ کرے غلط نیت سے. ڈائریکٹر بھی کہتا تھا نہیں کھا، تو ایک روٹی کھا رہی ہے 2 کھا. یہ کرتے کرتے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر تو تم نے دیکھ ہی لیا کہ میں کتنی موٹی ہو گئی تھی، کہ بے تحاشا موٹی ہو گئی تھی کہ میں کہتی تھی یہ اپنا انوکھی کیا ہوگا جو میں ہو گئی تھی. اتنا وزن آپ کا بڑھ گیا. ہاں. پھر مجھے ویٹ کم کرنے کے لیے بڑی مشکل پڑی ہے. اتنی پریشانی ہوئی ہے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں واک کرتی تھی. اور کھانے پینے میں نے کمی اتنی کر لی، تب جا کے میں اب اس قابل ہوئی ہوں کہ جو ڈھنگ کا کپڑا تو پہن سکتی تھی، ساڑی پہنتی تھی وہ کچھ نہیں، شلوار قمیض کرتا صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی، کرتا پہن لو ساڑی باندھ لو، کرتا پہن لو ساڑی پہن لو، کیونکہ یہ اسی میں اپنے آپ چھپتے تھے اور ورنہ نہیں چھپ سکتے. حالانکہ کافی فلمیں ہم نے آپ کی دیکھی، اس میں سب بھی تقریباً فلموں میں آپ موٹی ہی نظر آئی ہیں کافی ساری. تو جب آپ نے یہ فلم میں دنیا میں قدم رکھا، سرحد کی، اس کے بعد پھر کچھ یاد ہے کون سی فلم کی نام یاد ہے آپ کو؟ جانے آرزو، شمی مارا اور وحید مراد والی، نہ 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 یہ حسنہ والی، ہاں حسنہ اور سدھیر جس میں تھے. ہاں. اور اس میں یہ کیا رول تھا آپ کا؟ اپنا کامیڈی جو نوکرانی نہیں ہوتے ہیں اس ٹائپ کا رول تھا، مگر کبھی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی چمچی ٹائپ. مطلب جیسے اچھا خاصا کام تھا اس میں آپ کا، رول تھا. ٹھیک. اس کے بعد کون سی فلم کی کچھ یاد ہے؟ اور اس کے بعد آغاز یہ گل کی فلم تھی جس میں بھابھی زیبا اور علی بھائی تھے، مگر اس فلم کا مجھے نام یاد نہیں ہے. گانا یاد ہے اس فلم کا مشہور؟ پھر نام بتائیں ہم آپ کو. نہیں 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 بالکل نہیں. بہت، کیونکہ اس کے بعد میں نے امی نے مجھے یہاں بلایا کراچی اور بلا کے میری شادی کر دی. تو پھر میں نے 2.5 سال کام نہیں کیا. پھر جتنے بھی آپ کو رول ملے تو مطلب کس ٹائپ کے کوئی مین کریکٹر ملا؟ ظاہر اس وقت تو آپ کی اندازاً کتنی ایج ہوگی؟ مجھے ویسے اندازہ تو نہیں، مگر مجھے جو کریکٹر پہلی فلم سے جو ملا ہے وہ 60 70 80 سال کی اولڈ عورت کا ملتا ہے. اسٹارٹ سے ہی؟ اور اس کے بعد میں ایک ویمپ جو ہوتا ہے نا، ویمپ کی ماں ہے، ویمپ ہے، الگائی بجھائی، بہو کو سکون میں نہیں رہنے دینا، داماد کو سکون میں نہیں رہنے دینا، بیٹے کو الٹی پٹیاں پڑھانی، اس ٹائپ سے مجھے رول کریکٹر ایکٹر میں اسٹارٹ میں اس طرح کے ملے. ہاں. ایک فلم تھی ان کی جان محمد جمن کی، بابرہ اس میں ہیروئن تھی. انہوں نے مجھے دیکھا، جان محمد جمن نے، وداؤٹ میک اپ، وداؤٹ فلمی ڈریس کے، عام ڈریس میں جیسے عام خاتون ہوتی ہیں. ہاں، اس میں مجھے دیکھا تو کہنے لگے اپنے اسسٹنٹ سے کہ یہ کون خاتون جا رہی ہے.
ان کے ارے آپ کمال کر رہے ہیں, آپ کو انہیں پہچانا نہیں کیا؟ نہیں. کیا آپ تمنا جا رہی ہیں؟ کہ نہیں بھائی نہیں, میں نے تو انہیں ہمیشہ بڑھاپے میں دیکھا ہے. کہ نہیں آپ تمنا ہے, بلاتا ہوں میں. وہ انہوں نے مجھے بلایا تو جان محمد کو میں تو جانتی تھی. میں کہہ رہے جان صاحب کیا حال چال ہے؟ کہہ لگے ٹھیک ہے, تمنا تم ہی ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہہ لگے بس پکی ہے, فلم میری عاشق کرو گی. اس میں مجھے ینگ رول ملا. اس سے پہلے میں ہمیشہ اولڈ کیریکٹر کر رہی تھی. مطلب عاشی فلم سے آپ نے اپنے ینگ کریکٹر کا آغاز کیا. اس سے پہلے ینگ میں آپ نے جتنے بھی رول کیے وہ سارے اولڈ کیے, کریکٹر ایکٹرس کے جیسے ہوتے ہیں اولڈ میں. تو عاشی فلم جو تھی اس سے آپ نے آغاز کیا. تو آپ یہ بتائیں اس سے پہلے جو آپ اتنا عرصہ گزرا تو اس میں کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ آپ کو ہیروئن کی آفر ہوئی ہو, یا آپ نے خود مطلب کوشش کی, یا کسی نے آفر کی, یا کبھی ایسا ٹائم آیا آپ کے پاس؟ نہیں, سب کے دماغ میں یہ آ گیا تھا فلم انڈسٹری میں کہ اس جیسی ویمپ کریکٹر کہیں نہیں, کوئی نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر دوسری فلم میرے پاس تھی, ہر دوسری فلم میرے پاس ہوتی تھی, اور کریکٹر میرے اوپر لکھے جانے لگے تھے باقاعدہ. مطلب اتنا آپ اس میں جج گئی تھیں, سج گئی تھیں اپنے کردار میں, تو باقاعدہ لکھا جاتا تھا آپ کے لیے. ٹھیک. تو اور جو عاشی فلم جو تھی آپ کی یہ, اچھا ایک بات جو مجھے پہلے پوچھنی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر لوں گا کہ آپ کا جو یہ تمنا فلمی نام ہے یہ کس نے رکھا اور کس طرح ہوا؟ لاہور میں آپ کو پتا ہوگا ایک وقت میں رسالہ نکلتا تھا ڈائریکٹر. ہاں وہ تو شاید اب بند ہو گئے. ہاں, اس کے ایڈیٹر تھے تجمل حسین. ہاں, ان کے پاس میری تصویریں گئیں تو وہ کہنے لگے کہ ارے یہ میرا نام صوفیہ ہی گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے, صبیہ, صوفیہ, دوسری صوفیہ, یہ صوفیہ بانو ہے, ہاں صوفیہ فلاں کئی یہ. کئی. ٹھیک. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ غلط بات ہے, اس کا نام بدلو. اچھا ہمیں پتہ بھی نہیں, کیونکہ ہماری تو تصویریں کوئی اور لے کر گیا تھا, ہمیں کیا پتا کیا ہوا. جب ڈائریکٹر میں ہماری تصویریں آئیں تو اس میں ہمارا نام تمنا تھا اور ہماری تصویریں تھیں. ہم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہو گیا بھائی, ہمارا نام تو تمنا ہے نہیں, تو یہ ہماری تصویریں, نام کوئی کسی اور کا ہے, یہ کیا چکر. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, تجمل صاحب خود آئے سیٹ پہ, باری میں سیٹ لگا ہوا تھا. کہنے لگے دیکھو تمنا پریشان مت ہو, یہ نام میں نے رکھا ہے, کیونکہ اتنی صوفیائیں صبیائیں تھی ہیں, تو میں نے اس لیے تمہارا نام بھی صوفیہ تھا تو اس لیے میں نے نام تمہارا بدل کے تمنا کر دیا. اب آج سے تم سارے لوگوں میں اپنا نام تمنا لکھواؤ گی, چیک لو گی تمنا کے نام سے, اپنا ووچر سائن کرو گی تب تمنا کے نام سے, آپ نے نام نہیں بدلنا. تو وہ نام ایسا چلا, میں اب بدلنے, میں نے بدلنے کا وہی نہیں کیا. لیکن اسٹیج میں آپ کا نام صوفیہ سے آپ نے آغاز کیا پہلا. اندازاً کتنی اسٹیج پلے کی اسٹارٹ میں؟ میں نے صرف 2 کیے. 2 کیے. اور فلمیں جو آپ نے اندازاً کتنی کی؟ فلمیں تو اب یاد بھی نہیں ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہیں, بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پنجابی بھی, اردو بھی, کوئی وہ نہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے اکثر فنکار جو آتا ہے اس فیلڈ میں, یا جو ہیروئن آتی ہے, جب کسی رول میں بھی وہ آئے, ایک اندر سے طبیعت ہوتی ہے رقص کی. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ, مجھے باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں رقص کا وہ انداز نہیں جیسے ہیروئن کا ہوتا ہے. جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا, یا تو طبیعت کی بات ہوتی ہے, تو انسان کے اپنے مطلب فیملیز کا بھی اثر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ زیادہ میری بات صحیح ہے جو آپ جو کہنا چاہیں. مجھے بناوٹ زیادہ پسند نہیں ہے. ایک یہ کہ میں کام کے اوپر میک اپ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, مگر کام سے علاوہ میں تھوپا تھاپی نہیں کر سکتی. میں جیسی ہوں ویسے ہی ہوں, مگر میں جس کو کہتے ہیں نا وائٹ کالر, میں وہ نہیں بن سکتی, سیدھا سا حساب ہے. مطلب یہ کہ جو سادگی سچائی وہ آپ اس پہ زیادہ یقین کرتی ہیں, جو مطلب جو انسان ہے بناوٹ سے دور آپ ہیں. تو کہنے کا مقصد میری یہ کہ ایک میں نے اور بات نوٹ کی اس وقت کہ میں نے اتنی آپ کے پلیز بھی دیکھے, ٹی وی میں بھی دیکھا, فلموں میں بھی دیکھا, لیکن جو آپ کی تیزی اور تراری اور آواز کا جیسے ایک اٹھان ہوتی ہے وہ مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا. مطلب مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا فیس جو ہے
آپ کا جو فیس ہے وہ تو چلو مل رہا ہے کہ جی تمنا ہے، لیکن جو آپ کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا تیز تراری والا، وہ کہیں مجھے عکس کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. حالانکہ میں اتنے آرٹسٹوں سے مل رہا ہوں، کہیں نہ کہیں جھلک آ جاتی ہے، لیکن آپ برعکس ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے، دیکھو بات سنو، ہم ڈراموں میں لڑتے ہیں، فلموں میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. کبھی یہ نوٹ کیا کہ ہم نے ان کی مقصد ہے کہ وہ جو جس قسم کا کردار ہم سے چاہتے تھے وہ ہم انہیں دیتے تھے، اس کے وہ ہمیں پیسے دیتے تھے. اب ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم کیا ایکٹنگ اپنے اس سر پہ سوار کر لیں؟ گھر میں تو ہم عام لائف ہے بھئی، جو گھر میں ہے وہ ہے، وہاں اسٹوڈیو میں بھی جائیں گے وہی رہیں گے، مگر جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے پیسے ہم نے لیے، ان کو ہم نے ویسے ہی کر کے دینا ہے، تب بات ہے. اب وہی چیز ہم اپنے گھر پہ بھی سوار کر لیں تو یہ کہاں کی شرافت ہے؟ گھر میں بھی ایکٹنگ کرتے رہیں تو پھر تو ہم بالکل مصنوعی ہو جائیں گے. تو بھئی ہم سے تو نہیں مصنوعی ہوا جاتا. تو یہ چکر ہے، اب اس کو چاہے کچھ بھی کہہ لو. دوسری وجہ کہ جس وقت آپ نے کام کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کو کچھ ذہن میں کہ کون سے مطلب معروف آرٹسٹ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا؟ تو ظاہر ہے آپ تو نئی تھی، تو آپ کو کیسا مطلب ان کی طرف سے رسپانس ملا؟ پہلی فلم جو تھی نا میری سرحد، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ہاں، آغا تالیش، پاپا علاؤدین، حسنہ، اعجاز درانی اور شیلا خان اور سلومی. ہاں سلومی. مقصد یہ سب میرے ساتھ جو تھے نا، انہوں نے یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ میں نئی ہوں، بلکہ دو آدمیوں نے میرے ساتھ بہت ہی کوآپریٹ کیا ہے، بہت زیادہ. آغا تالیش، پاپا علاؤدین اور سلونی. ہاں، ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اپنے انداز میں کرو. بتا ہم رہے ہیں کہ ایسے کرو، کرو گی اپنے انداز میں. اور آغا تالیش تو مجھے قدم بھی چلنا سکھاتے تھے کہ یوں، یہاں سے یوں کر کے آؤ، نیچے مت دیکھو، اوپر دیکھو، جس سے بات کر رہی ہو اس کی طرف دیکھو، نیچے کیا دیکھ رہی ہو، نیچے دیکھو گی تو ماروں گا. مطلب اس ٹائپ سے آغا تالیش نے مجھے گائیڈ کیا. ہاں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کئی جگہ ایک سین تھا آغا تالیش کا اور میرا سرحد کے اندر، کہ آغا تالیش جو تھے وہ انڈیا کے بہت بڑے CIA کے افسر تھے اور میں باغیوں کی مخبر تھی. وہ ایک جگہ مجھے گرفتار کر لیتے ہیں اور وہ زندان میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جو میں اپنی چرب زبانی سے اتنا بولی کہ وہ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور میں اس زندان میں سے نکل کے چلی گئی اور جا کے غائب ہو گئی. اب وہ مجھے ڈھونڈتے رہ گئے، میں ملی نہیں. مقصد اس صورت سے چرب زبانی میں نے اس میں بھی کی. تو آغا تالیش کو خود کہتے تھے کہ تمنا، تو اگر ذرا سی محنت کر لے، پہلی فلم کی بات، تو ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ تو کسی کو آگے نہیں آنے دے گی ایکٹر میں، جس صورت سے تو کام کرتی ہے. میں نے کہا بس اللہ کا شکر ہے. اب وہ نہیں ہے، فلم تھی انجمن. جی. انجمن میں آپ دیکھ لو، اس میں میں نے پان والی کا رول کیا ہے. نہیں، وہ امراؤ جان میں جانے میں پان والی کا کیا ہے. ہاں، امراؤ جان میں دیکھ لو کہ میں نے پان والی کا رول کیا ہے، اور وہ کوٹھے کے نیچے پان والی ہے. آپ کو پتا ہے وہ کریکٹر زندہ تھا جب وہ فلم بن رہی تھی. اچھا، ہاں، جانے من پان والی کا. ہاں، جانے من پان والی زندہ تھی. اور حسن طارق صاحب مجھے لے کر گئے ہیں ہیرا منڈی میں. اچھا. اور اس کی سامنے دکان تھی، سامنے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے اور مجھے اس کی موومنٹ دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے، ویسے تم نے کرنا ہے، تم نے یہ کچھ کرنا ہے. صرف میں 2 دن گئی ہوں. میں نے کہا کہ طارق صاحب اب بے فکر ہو جائے، اب اس سے اچھا ہوگا، اور میں نے اس سے اچھا کر کے دیا، اللہ سے توبہ. بہت اچھا رول انہوں نے جانے من پان والی کا، اس میں امراؤ جان ادا میں. لیکن اس کے علاوہ ایک فلم ہے انجمن، اس میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اپنی نظر سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کی اتنی فلمیں دیکھی ہیں، اتنا کام دیکھا ہے، لیکن اس میں آپ اتنا عمدہ آپ نے کام کیا ہے. خاص طور پہ ایک مکالمہ جب آپ کہتی ہیں رانی سے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے انجمن، وہ اتنا خوبصورت اور اتنا مطلب آپ نے ایک سچائی سے ادائیگی کہ اس میں پوری فلم میں لگتا ہی نہیں کہ جیسے آپ ایکٹنگ کر رہی ہیں.
ایک نیچرل تھا اور آپ بہت ہی عمدہ کام، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ فلم کو چھوڑو اور بھی دیکھ لو، ساری فلمیں اٹھا کے دیکھ لو، کہیں پر بھی آپ کو ایکٹنگ نظر نہیں آئے گی. ہر کریکٹر میں مجھے یہ سب کو محسوس ہوگا کہ میں عام لائف میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس وقت میں نے وہ فلم کی تھی تو میں اس وقت بیوہ ہونے کے بعد اس لائن میں آئی تھی. اچھا، یہ جو انجمن آپ نے کی ہے. ہاں، بیوہ ہونے کے بعد میں نے وہ کام کیا ہے. اور مجھے حسن طارق صاحب اور رانی مرحوم باقاعدہ کراچی سے لاہور لے کر گئے تھے، اور پہلی فلم انہوں نے مجھے دلوائی دی تھی خود اپنی. اس ایک ہفتے کا سیٹ تھا، اس ایک ہفتے میں انہوں نے اور پارٹیوں سے بات کر کے 12 فلمیں دلوائی تھیں آپ کو. جی. اور 12 فلمیں ملنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ لاہور کی فلم انڈسٹری میں میرے پیر گڑ گئے تھے. ہر شخص کی ضرورت بن گئی تھی میں. سمجھے آپ؟ تو یہ جو انجمن فلم تھی، یہ ایک ہفتے کے سیٹ میں آپ نے سارا کام کیا ہے؟ نہیں، وہ سیٹ ایک ہفتے کا. ایک ہفتے کا. سیٹ ایک ہفتے. اندازاً کتنے مہینہ تو لگا ہوگا اس فلم کو؟ زیادہ تقریباً 3 مہینے لگے تھے انجمن کی تکمیل میں اس میں. اچھا، جو 12 فلمیں آپ کو ملی ہیں کچھ نام یاد ہیں ان کے؟ اتنی فلمیں کر لی ہیں بالکل نام یاد نہیں رہتا. خیال میں یہ اسی دور کے جیسے دیدار تھی، دیدار بھی انہی دنوں کی، ایک تھی لڑکی اور یہ وہ اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. تو اچھا تسی بتائیے کہ آپ کی کوئی پسندیدہ ہیروئن کون سی پاکستانی؟ جی. جب آپ جیسے آئیں تو آپ کو شوق تو ہوا ہوگا کہ بھئی وہ اداکارہ مجھے اچھی لگتی ہے، وہ نظر آئی ہے نہیں ہے جو؟ نہیں. میں نے کافی سالوں کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئی وہ بھابی شبنم، اور اس کے بعد بابرا پسند آئی، بھابی شبنم پسند آئی، بس اس کے بعد کچھ نہیں. اور انڈیا کی جو آرٹسٹوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ ہے نہیں تھی، للتا پوار. ہاں جی، اب بھی وہ زبردست ایکٹریس ہیں وہ. بس یہ 3 آرٹسٹ مجھے پسند تھے. تو ہیروز کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے جی، کون پسند ہمارے پاکستانی ہیروز میں؟ میں ہیرو کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا میرا، قسم سے. میرے سمجھ میرا تو دھیان ہی نہیں ہوتا مجھے یہ، کیونکہ میں جو آرٹسٹ ہوں وہ کریکٹر ایکٹر کی طرف اسٹارٹ لیا تھا. تو مجھے للتا پوار اتنی اچھی آرٹسٹ لگی کہ میں کہتی تھی کہ کیا خوبصورت آرٹسٹ ہے یہ. شکل صورت کی بات نہیں ہوتی، کام کرنے کے انداز ہوتے ہیں. اس کی ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ وہ جو بھی کام کرتی تھی وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ عام لائف میں بول رہی ہے، عام جیسے عام ہوتا ہے سب کچھ، ایکٹنگ نہیں ہے. تو وہ چیز میں نے اپنے اوپر بھی کی. میں نے کہا مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں ایکٹنگ نہیں کر رہی ہوں، میں بس ٹھیک ہے جو عام لائف میں جیسے ہوتا ہے ہاں ریئل وہ میں کروں. تو وہ میں نے کوشش کی، اور پھر اس پہ میں نے اپنا عبور بھی حاصل کیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی میں جب بولتی ہوں ڈراموں میں، اس میں کوئی مجھے یہ کہتا کہ آپ تو میں ایکٹنگ کر رہی ہوں. ہاں، لیکن ایک بات تو آپ کی صحیح کہ جتنی بھی ان کی فلمیں دیکھی پکی کہ کبھی یہ نہیں لگتا تھا کہ جیسے یہ آپ ایکٹنگ کر رہی ہوں، ہر مطلب نیچرل لگتا تھا. جیسے کئی آرٹسٹ ہمارے پاکستانی اور بھی ہیں، نیر سلطانہ صاحبہ ہیں، ان کا بھی یہی ہوتا تھا کہ جیسے لگتا ہے سبیہ صاحبہ ہیں، یہ جو بعد میں جو سیکنڈ اپنا دور گزارا اس میں بالکل ایسا لگتا تھا جیسے یہ نا حقیقت ہے. تو اسی طرح کے پھر آپ نے بھی کیا. تو آپ کو سنگر کون سی پسند ہے اپنی؟ تصور خانم اور مہندی حسن صاحب. تصور خانم سے تو کہیں گے آج جانا ہے رات کو ان کا کہ بھی تمنا صاحبہ نے آپ کو پسند کیا ہے. اچھا، تصور خانم اور مہندی حسن صاحب. تو کوئی گانا آپ کو پسند ہے ان لوگوں کا؟ تصور کا وہ گانا ہے نا جس میں وہ ناک چڑھا کے گاتی ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہرو، دیکھو کافی ٹائم ہو گیا، میں نے اپنا اسٹور میں رکھے ہوئے گانے. اچھا. تصور کے بہت مشہور ہوا تھا اس کا گانا، وہ بہت ہی مشہور ہوا ہے. وہ تو نہیں میں سب تو سونے ہاں دیکھے نا، میں کہہ رہی ہوں بہت ہی. اور میں فین اس کی اسی گانے پہ ہوئی تھی. بھئی اتنا خوبصورت عورت نے گانا گایا ہے وہ کہ شاید ہی کوئی دوسرا گا سکے. بہت عمدہ اور اپنے وقت کا مشہور ترین گانا تھا اور ہائی لائٹ ہو گیا تھا. اور وہ خود کہتی ہیں کہ میری شہرت کی وجہ بھی یہی گانا ہے. ہاں بالکل صحیح. ٹی وی پہ بھی آ رہی ہیں، اس پہ بھی آ رہی ہیں، اس پہ سب کر کے. نہیں گایا بھی اس نے
اس نے گایا بھی بہت دل سے، بہت دل سے گانا گایا. اور اگر گانے کو سکون سے سنو تو آدمی خود وہاں نہیں ہوتا، کہیں اور پہنچا ہوا. گانا بہت واقعی عمدہ گایا. ہاں بہت اچھا گانا گایا. دوسری بات یہ کہ آپ سے میں ایک بات یہ مطلب مجھے پہلے پوچھنا تھا، میرے ذہن میں ابھی ایک دم سے سوال آیا، وہ یہ کہ آپ نے 1900 میں خیال میں کون سے سن میں بتایا جو فلم کا آغاز کیا، پہلی فلم سن 1965 میں، اور آشی فلم تک آپ نے جو ہے نا وہ بوڑھے کے اولڈ کریکٹرز کیے، اور آشی کے بعد آپ کو مطلب یہ ہاں دونوں آشی کے بعد سے شروع ہوئے. اچھا اب آپ یہ بتائیے تمنا صاحبہ کہ آپ نے خیر اتنا کام کیا اردو زبان میں، ظاہر ہے آپ کی مادری زبان میں میرے خیال میں اردو ہی ہے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے آپ کے لہجے سے، لیکن یہ پنجابی کی طرف آپ کس طرح آئیں؟ جیسے دو پتر نارا دے میں نے آپ کو دیکھا، اور بھی کئی فلمیں ہیں، تو اس میں کس طرح آپ کہہ لی پنجابی فلم آپ کی کون سی؟ اصل ہوا یہ کہ میں شاید پنجابی سیکھ جاتی، تو میں نے کوشش بھی کی تھی پنجابی سیکھنے کی جب میں لاہور میں رہتی تھی. تو ایک دن میرے گھر میں جو ماسی تھی کہ لڑکی تھی نا کام کرنے والی، اس نے میں کام پہ چلی گئی تو وہ امی سے کہنے لگی کہ اماں آپا جب پنجابی بولتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ بول رہی ہے. تو امی کہنے لگی اچھا اچھا تو کام کر. شام کو میں آئی تو امی نے کہا پتا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کیا؟ کہ اپنی ماسی کی بچی کیا کہہ رہی تھی. میں نے کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہ آپ پنجابی بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ بول رہی ہیں، منہ پہ پنجابی سجتی ہی نہیں. ہاں میں کہ ہائے یہ چکر ہے. اس دن کے بعد میں نے پنجابی فلمیں کی، مگر کیا ہوا میں نے ڈائریکٹر سے اور پروڈیوسر سے صاف کہہ دیا کہ بھئی میں اردو بولوں گی، اگر رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا ہے مت رکھو. اور انہوں نے جب مجھے رکھنا ہوتا تھا تو میں اردو ہی بولتی تھی. وہ پنجابی سے میرا ہاتھ یوں کھنچ گیا. تو پہلی پنجابی فلم یاد ہے کون سی کی تھی؟ جگا گوجر. جگا گجر، یہ میرے خیال میں سلطان راہی وغیرہ، لیکن یہ تو جگا گجر تو کچھ بہت بات کی ہے، دو پتن انارا دے پہلے کی ہے. وہ اردو ہی تھا کریکٹر. اچھا اس میں اردو کا ہے آپ کا؟ اردو ہی تھا. اچھا وہ منور مرحوم جو تھے وہ اردو داں تھے، مگر وہ پنجابی میں پھنس گئے تھے، مگر ان کی اماں اردو بولتی تھی تو اماں آتی ہیں. اچھا تو بہت زبردست میں مزہ آ رہا ہوگا فلم کے اندر کہ آپ ایک دم سے باقی لوگ جو ہیں وہ پنجابی بول رہے ہیں اور آپ اردو بول رہی ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو اندازاً کتنی پنجابی فلمیں کی؟ میرا خیال ہے 10 کی ہیں. 10 دقت پیش آئی پنجابی بولنے میں؟ ظاہر ہے جو اردو کی روانی ہے. نہیں میں تو اپنے اردو بولتی تھی نا، تو میں روانگی میں بولتی تھی اردو، پنجابی تو بولتی ہی نہیں تھی جو مجھے دقت ہوتی. مطلب جتنی بھی فلمیں تھیں اس میں آپ کا اردو ہی وہ کریکٹر، کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے باقاعدہ پنجابی بولی پوری فلم میں؟ نہیں کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک نئی بات ہوئی آپ کی تو. ٹھیک یہ بات تو صحیح ہے. ڈبنگ بھی نہیں ہوتی تھی. اچھا ڈبنگ بھی نہیں؟ نہیں ڈبنگ بھی نہیں ہوتی تھی، میری اوریجنل آواز چلتی تھی. تو کبھی ایسا فلم میں ایسا موقع ملا کہ آپ کو اس میں رقص کرنا پڑا ہو؟ نہیں کبھی نہیں. اچھا اب ویسے آپ کو شوق بھی نہیں تھا جیسے رقص کا، جیسے ہوتا ہے انسان کا ڈانس کا انگ ہوتا ہے یا دل چاہتا ہے، کیونکہ کئی آرٹسٹ ہمارے بھی یہاں پہ ایسی ہیں کہ جو مطلب جو اولڈ کریکٹر کرتی ہیں لیکن کبھی کبھی ڈانس وانس کا بھی، جیسے وہ ابھی تو میں جوان ہوں فلم تھی اس میں صبیحہ صاحبہ نے اور نیرا سلطانہ صاحبہ نے رقص کیا، وہ مینا داؤد ان لوگوں نے، تو اس ٹائپ کا کبھی موقع نہیں ملا؟ نہیں میرے اوپر ایک پنجابی فلم تھی، پتہ نہیں کون سی، یاد نہیں آ رہی مجھے، اس میں باقاعدہ میرا اور ننے کا گانا تھا. پھر اس کے بعد بھروسہ لے لو، اس میں میرا اور ننے کا گانا تھا. اور پھر بڑے میاں دیوانے، اسلم ڈار صاحب کی فلم تھی جو نتھیا گلی میں شروع کی، 1 مہینے میں ختم کی. اس میں آقا تالیش کے اور میرے 2 گانے تھے. ہاں پرکھ میں گانا تھا، مگر مجھے شوق نہیں تھا، مگر یہ زبردستی کا گانے تھے جو میں کرتی تھی، مگر شوق مجھے نہیں تھا ڈانس وانس کا. اور ابھی تک میں ڈانس وغیرہ کے چکر میں نہیں، کبھی شروع سے ہی نہیں بالکل نہیں. بالکل ڈانس کا دیکھنے کا شوق ہے مگر کرنے کرانے کا شوق نہیں ہے. آپ نے اتنا عرصہ کام کیا تو کبھی آپ کے دل میں ایسی خواہش ہوئی کہ جیسے میں ہیروئن نہیں بن سکی یا میرا ہیروئن کا ارادہ تھا، کبھی اس مطلب انسان ہی اس فیلڈ میں ہوتا ہے، کبھی خیال آیا؟
اپنی پریشانیوں میں کبھی خیال نہیں آیا. مطلب ہے کہ آپ کا مقصد ہے کہ مجھے بس اچھا کام مل جائے, میری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے, اس میں زیادہ آپ نے مطلب زور دیا. ٹھیک. پھر آپ کی شادی کب ہوئی؟ سن 65 سے لے کے 3 سال کے بعد میری شادی ہو گئی. 3 سال کے بعد شادی ہوئی. 68 میں. ہاں شادی ہو گئی. اس کے بعد کافی شروع میں فالو کر لیا. ہاں امی نے بلا لیا تھا اور بلا کے طے انہوں نے کیا تھا سارا کچھ. آپ مطلب آپ نے نہ دیکھا نہ کچھ پتا, کچھ نہیں معلوم؟ بالکل نہیں. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا چکر ہے. میں آئی ہوں تو آتے ہی انہوں نے کہا تمہاری مہندی ہے, شادی ہے تمہاری. اچھا بولتے یوں نہیں سکتے تھے کہ ماں نے ہماری بہت قربانی ہمارے لیے, ہم لوگوں کے لیے دی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. شادی کے بعد ہم نے اپنے میاں سے کہہ دیا کہ ہم فلموں میں کام نہیں کریں گے. انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ مت کرو. کس نے کہا تم سے کہ کام کرو؟ گھر میں بیٹھو, جتنے پیسے تنخواہ ہے ہماری اس سے میں اپنا گزارا. کرتے تھے آپ کے ہسبینڈ؟ انجینئر تھے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ شادی ٹھیک رہی. میں نے انڈسٹری میں کام چھوڑ دیا. اس کے بعد 66 میں آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے پھر کام چھوڑ دیا. تو کتنے عرصے تک آپ نے کام نہیں کیا؟ 2.5 سال تک میں نے کام نہیں کیا. پھر یہ ہوا کہ میری بیبی جو ہے وہ میرے پیٹ میں آ گئی. کتنے بچے ماشاء اللہ آپ کے؟ میری صرف ایک بیبی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا نمائش پہ اور وہ فوت ہو گئے. ہماری علیحدگی نہیں ہوئی, فوت ہوئے ہیں وہ. جیسے اب یہ نہیں کہ جی کیا اور چھوڑا, کیا فلموں میں ہوتا ہے, اکثر انڈسٹری میں ہوتا ہے. ہاں یہ چکر نہیں تھا. اچھی آپ کی زندگی گزری جتنا عرصہ بھی ان کے ساتھ رہے. 2.5 سال میں نے اس آدمی کے ساتھ گزارا کیا اور اس کا اور میرا اتنا اچھا ساتھ رہا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی میں نے شادی نہیں کی, اسی کے نام پر بیٹھی رہی. اگر وہ آدمی اچھا نہ ہوتا تو میں 10 شادیاں کر سکتی تھی. کیا میرے پاس آفریں نہیں آئی ہوں گی؟ بہت آئی ہوں گی آفریں. اس وقت تو میں جوان بھی تھی, مگر میں نے نہیں کیا. میں اپنی بچی کے ساتھ رہی. ہوا پھر یہ کہ حسن طارق صاحب کو پتہ چلا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں. تو وہ یہاں آئے تھے کسی کا گانا کرنے. تو انہوں نے یہاں سے پتہ کر آ کے میرے گھر آئے. میرے گھر آ کے مجھ سے کہا تو آگے کیا کرے گی؟ میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. کہنے لگے کچھ نہیں ہے, تو لاہور آ جا میرے پاس. اور میں نے کہا میرے ساتھ تو بچی بھی ہے, کہ کچھ دنوں کی مشکل ہے, تو امی کے پاس چھوڑ دے اور وہاں آ جا, پیسے کما, فلموں میں کام کر. اور اس کے بعد یہ کہ بچی لاہور لیا اور مقصد یہ کہ مونٹیسری وغیرہ میں ڈال دے, دیکھ لے, ماسی رکھ لے, ماں کو رکھ لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پیسوں کی تو مجھے بھی اس وقت بھی ضرورت تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے اس تاریخ تک آ جانا تم. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اس تاریخ کو پہنچ گئی. تو اپنا انجمن کا سیٹ لگا ہوا تھا, میں باری میں طارق صاحب کو ملی. بولے شکر ہے تو آ گئی, یہ کریکٹر ہے, یہ ڈریس ہے, ساڑیاں واڑیاں ہیں, یہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کام شروع ہو گیا. تو مقصد یہ کہ اگر حسن طارق اور رانی صاحبہ میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میرا خیال ہے دوبارہ میں فلم انڈسٹری میں نہ جاتی. مطلب پیچھے چلی جاتی تو آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں. سچی بات تو یہ اسٹارٹ میں کتنے آرٹسٹ آئے چلے گئے, تو دوبارہ لانے والوں کا سہرا جو ہے وہ حسن طارق اور رانی کے سر ہے. بالکل صحیح ہے, انہیں دونوں کے سر پہ ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جن لوگوں سے مجھے کہا, میرے لیے کہا, وہ لوگ فلمیں ملی. اس کے بعد یہ کہ پھر تو چلتی رہی. سبھی پھر سب پکڑتے رہے, یہ بھی آ جو تمنا یہ, تمنا یہ, تمنا یہ. پھر یہ ہوتا تھا کہ صبح, دوپہر, شام, رات 4 شفٹیں کرتی تھی میں ایٹ اے ٹائم. مصروفیات بڑھ گئے. تو مقصد یہ کہ شروعات جو کی ہے وہ حسن طارق اور رانی نے کی ہے. مطلب یہ آپ کے محسن بھی ہوئے ایک طرح سے لانے والے, وہ جو ٹھیک ہے نا. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹی وی کی طرف پہ کس طرح آئی ہیں؟ فلم تو آپ کر ہی رہی تھیں, پھر ٹی وی کی طرف آپ کس طرح آئیں اور پہلا پلے کون سا کیا آپ نے؟ وہ بھی میں نے لاہور میں کیا. لاہور سے آغاز کیا؟ وہ بھی میں نے لاہور سے کیا. اور آپ کو پتہ ہے لاہور کا جو ٹی وی اسٹیشن اسٹارٹ ہوا تھا نا,
تو وہ پہلا ڈرامہ میں تھی، قوی تھے اس میں، اور لاہور کا جو ٹی وی اسٹیشن اسٹارٹ ہوا تھا، تو وہ پہلا ڈرامہ میں نے کیا تھا. اور اس کے بعد وہاں پہ میں نے میرا خیال ہے 3 یا 4 ڈرامے کیے. اس کے بعد فلم انڈسٹری کا دور تھا. اس کے بعد میں یہاں آ گئی. اب جو میں آئی ہوں تو یہ یہاں تو انہوں نے مجھے پکڑا، ان کو پتہ چل گیا، ہارون رشید کو، ویل مہر والوں کو، ان کو پتہ چلا کہ میں کراچی میں آ گئی ہوں. انہوں نے مجھے بلوایا، انہوں نے ان کے ڈراموں میں میں نے کام کیا. ان کو دیکھ کے پھر ساری پارٹی یونیٹر نے دیکھنا شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے یہاں ہارون رشید. تو آج بھی میں ہارون رشید کے یہاں 2 سبجیکٹ کر رہی ہوں. تو آپ نے جب وہاں لاہور سے آپ فلم انڈسٹری چھوڑ کر آ گئی تھیں، وہ کچھ یاد ہے کون سا سن تھا آپ کا، اور کون سی آخری فلم تھی؟ ہاں، فلم تو مجھے یاد ہے، وہ تھی نکاح، سنگیتا کی. اور مجھے سن یاد نہیں ہے بابا، ویسے مجھے 9 سال لگ رہے ہیں کہ 9 سال پہلے. تو آپ نے کیا وجہ تھی کہ جو آپ یہاں مطلب بھرا میلہ چھوڑ کر آپ کراچی آ گئیں؟ مجھے محسوس یہ ہوا کہ ایک تو کہ اپنے لوگ نہیں ہیں سب سے، اگر کسی سے نئے لوگ آ گئے تھے نا تو سینئر جونیئر کی عزت ختم ہو چکی تھی. اور اگر کسی سے ہنس کے بات کر رہے ہیں، تم سے بات کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، فلاں سے کر رہے ہیں، تو وہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ شاید یہ کام مانگیں گی جو اتنا ہے، فلاں ہے، اور عجیب سی باتیں میں نے محسوس کی. اس کے بعد میں نے یہ سوچا، میں نے کہا تھا نا بس کر دو، اب یہ وہ ماحول نہیں ہے کہ جس میں تم پہلے جیسی ایڈجسٹ ہو جاؤ. بہتر یہ کہ کراچی چلی جاؤ. میں کراچی آ گئی. تو اس کے بعد جب آپ یہاں پر آ گئی تو وہاں کے ڈائریکٹر ہے جو بھی آپ کو فلموں میں لینا چاہتے ہوں گے، رابطہ تو آپ سے کیا ہوگا؟ ہاں کیا، ٹیلی فون بھی کیا، واپس آ جاؤ. میں نے کہا نہیں، ایک چیز چھوڑ دی سو چھوڑ دی، ختم ہو گئی بات. اس کے بعد پھر آپ لاہور نہیں گئیں؟ نہیں، لاہور میں گئی نہیں. میں نے کہا میں جاؤں گی، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد آئے کہ چلو اسٹوڈیو کے چکر کا لگا لو، اور پھر یہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید کام مانگنے کے لیے آ گئے. تو جاؤں میں ملنے کے لیے، محبت میں جاؤں کہ بھئی ہم لوگ آپس میں بہت کلیگ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، تو میں جاؤں اس چکر میں. وہ ان کے دماغ میں یہ آیا کہ شاید کام مانگنے کے لیے آ گئی. نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی، کام نہیں تھی. کام تو میرے پاس یہاں پہ بھی بہت ہے، مگر شاید ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے، تو اس لیے میں لاہور ہی نہیں گئی. تو یہ کہ اتنے آرٹسٹوں کے ساتھ آپ نے کام کیا، تو کوئی ایسا آرٹسٹ ہے جو مطلب آپ کے ساتھ اچھا لگا ہو، فنکار یا فنکارہ ہو، کام کر کے آپ کو مزہ آیا ہو؟ ننا صاحب، ان کے ساتھ کافی آپ نے کام کیا ہے. ان کے ساتھ گزرا کوئی واقعہ، کوئی یادگار بات؟ اس کے ساتھ تو ہم دونوں، ایک بات بتاؤں، آج تک کسی کو شاید کم ہی پتا ہو کہ میں اور وہ ایک استاد کے شاگرد اور 2 شریک بہن بھائی تھے. کمال احمد رضوی صاحب، ان کا کمال صاحب کے وہ بھی شاگرد، میں بھی شاگرد کمال صاحب کی. اور 2 شریک کس طرح ہوئے تھے؟ وہ ایسے کہ ہم پاکستان آرٹ کونسل میں ایک گلاس میں ہم نے دونوں نے دودھ پیا تھا، اور ایک میں ہم بہن بھائی بن گئے. اور رہے، اس کی شادی ہمارے ہاتھوں میں ہوئی، بچے اس کے ہمارے ہاتھوں میں ہوئے، مرا تو ہمارے ہاتھ. تو آپ کو تو پتہ ہی کس طرح بیچارے اس طرح چلے گئے. بس تو اس کی کچھ یہ کہ ظاہر ہے دکھ تو آپ کو بہت ہوا ہوگا. ہاں، ایک نہ ہے بات کہ چاہے ڈرامہ ہو، چاہے فلم انڈسٹری ہو، اس میں جوڑی مت بناؤ. جوڑی بناؤ گے تو بہت تکلیف ہوگی. کبھی جوڑی مت بناؤ، مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرو. جوڑی بنائی، اگر خدا نہ کرے کوئی مس ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. جیسے آپ کی اور ننا صاحب کی جوڑی ایک دم ختم ہو گئی. اور جوڑی پہ آپ کی بات یاد آئی کہ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کا بھی یہی ہوا تھا، جوڑی چل رہی تھی. جہاں جوڑی ٹوٹی، آج دیکھ لو کہ وہ سب پھر ختم ہو گیا. آپ کی پسندیدہ فلم کون سی؟ بھروسہ، سرحد. یہ 2 فلمیں آپ کی پسندیدہ فلم. زندگی کوئی ناقابل فراموش واقعہ کبھی آپ جسے بھول نہ سکتی ہوں؟ نہیں، میں اصل پتہ ہے کیا، بہت واقعات ہیں مگر میں یاد کرنا نہیں چاہتی ننے کے ساتھ کے، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور پھر دوسرا یہ
کہ وہ میرا بھائی تھا، اس لیے میں اب اس کو اگر یاد کروں گی تو خواہ میں پریشان ہو جاؤں گی۔ لیکن آپ کی اپنی زندگی ہے کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو آپ کبھی نہیں بھلا سکیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا شوٹنگ کے دوران کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی یادگار بات کسی آرٹسٹ کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سیدھے سیدھا کام کرتے تھے بابا، نہ کسی کی لگائی میں، نہ کسی کی بجائی میں، نہ کسی کے کھرویج میں رہتے تھے کہ کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں۔ ہم اپنے ماحول میں خود مست، اپنے کام سے کام سے کام۔ کل جو فلمیں بنتی تھیں، جو کل فلم انڈسٹری کا حال تھا اور جو آج فلمیں بن رہی ہیں جو آج حال ہے، تو آج اور کل کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ میں تو بس صرف یہی کہوں گی کہ دعائیں میری ہے کہ یا اللہ اس انڈسٹری کو دوبارہ سرسبز کر دے، مگر مجھے لگتا نہیں، کیونکہ اب وہ پیار، وہ محبت، وہ خلوص نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور 9 سال ہو گئے ہیں یا اس سے اوپر ہو گئے ہیں میں انڈسٹری میں نہیں گئی ہوں، مگر جو میں ٹی وی پہ یا اخباروں میں دیکھتی ہوں اس سے یہ لگتا ہے کہ انڈسٹری نہیں رہی، اجڑ گئی ہے، اور مشکل ہی ہے مجھے کہ یہ سنورے اب۔ تو جو آپ جس اپنے دور میں جب کام کرتی تھیں تو اس میں زیادہ بہتر تھا یا جو آج کل ہو رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے؟ جبکہ سہولتیں آج کل کے دور میں، آپ کے وقتوں میں تو کوئی اتنی سہولت بھی نہیں تھی۔ ارے اس وقت محبت تھی، ایک دوسرے کا لحاظ تھا، خدا نہ کرے کہ کسی پروڈیوسر کی فلم اسٹوڈیو سے نہیں اٹھ پا رہی ہے سینما کے لیے تو سب آرٹسٹ جو اس کے اندر کام کر رہے ہوتے تھے سب بیٹھتے تھے، پروڈیوسر کو پکڑتے تھے، اس سے بات کرنی کہ بھائی کتنے پیسے ہیں اسٹوڈیو کے، اس کے ہم دے دیتے ہیں، ہم اکٹھے کر کے تم اپنے جمعے والے دن یا جمعرات والے دن فلم لگاؤ، پھر ہمارے پیسے واپس کر دینا۔ اس نے پھر حساب لگا کے بتا دینا، وہ اسٹوڈیو کے پیسے چلے جاتے اور وہ پرنٹ اٹھ کے سینما ہال میں جاتا، فلم ریلیز ہو جاتی، اس کے بعد وہ پارٹی پروڈیوسر ہم سب کے پیسے اتار دیتا تھا۔ اب وہاں یہ محبت تھی ہمارے وقت میں، اب تو نہیں ہے۔ اب تو سوال ہے تو کہتے ہیں ہمارا کام ہو جائے۔ ہاں، اب یہ پوزیشن ہے کہ ہم مثلا تم اور میں بیٹھے، پیسے مجھے بھی لینے ہیں، تم نے بھی لینے، میں کوشش کروں کہ میں لے لوں، تم کوشش کرو کہ میں لے لوں، آپا کو ملتے ہیں یا نہ ملے ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ اب یہ پوزیشن ہو گئی ہے، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہی وجہ کہ تو ترقی بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پہلے وہ تو محبت تھی تو ترقی تھی نا، اب تو ترقی نہیں ہے نا، بالکل بھی نہیں۔ اس میں اپنے وقت میں کس اداکارہ سے آپ کی زیادہ دوستی رہی؟ کیا مطلب؟ جس دور میں آپ کام کرتی ہیں، ظاہر عروج کا دور تھا، فلمیں چل رہی ہیں، مصروفیات تھی، یہ سب کچھ تھا، تو اس وقت ایسے اکثر فنکاروں کی ایک دوسرے سے دوستیاں ہوتی ہیں، جیسے کسی اداکارہ سے آپ کی کوئی زیادہ لگاؤ، جیسے آپ نے بتایا مجھے بھابھی شبنم اچھی لگتی ہیں، بابرا اچھی لگتی ہے، تو دوستی آپ کی کس اداکارہ سے رہی؟ انہی دونوں سے تھی، انہی دونوں سے دوستی تھی، اور بہت اچھی دوستی تھی۔ تو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی آج کل بھی ان سے کیا ملاقات ہوتی ہے کبھی؟ بھابھی شبنم جب ڈھاکہ شفٹ ہوئی ہیں تو مجھ سے مل کے نہیں گئی ہیں، اور بابرا کے پاس میں یہاں آ گئی، بابرا لاہور میں ہے، تو ظاہر ہے کہ نہیں ملاقات ہوتی، مگر دوستی جو کہہ سکتے ہیں انہی دونوں سے تھی۔ انہی لوگوں سے زیادہ کلوز تھے آپ کے؟ ٹھیک۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو یہ آپ کو سن کر کچھ خیال آیا یا؟ ہاں، ایک نے کہا کہ آپ کا نام تمنا کیوں ہے؟ میں نے کہا دیکھو بات سنو، میں اتنے معزز انسان کی محبوبہ رہ چکی ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو میں ہوں مرزا غالب کی تمنا، انہوں نے بچے کے منہ سے کہلوا دیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو میں نے کہا یہ ان کی محبت تھی نا، تو جو انہوں نے تمنا پھیلا دی، اور آج تک وہ سب کے منہ پہ وہ تمنا ہی ہے۔ اچھا، وہ تمنا آپ یہ بتائیں آخر میں کہ ابھی آپ نے اپنی ہماری کلیکشن میں سے اپنی پرانی فلموں کی یادیں دیکھی، تصویریں دیکھی، تو ان سب کو دیکھ کے آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، پچھلی باتیں یاد آ گئیں کافی، اس میں سے چند تصویریں میں مار لوں گی۔ اچھا تو یہ ہے کہ اگر جو مجھے اور ہیں ان پہ نشان لگا دوں گی، اس کی CD بنا کے مجھے دے دینا۔ نہیں انشاءاللہ وہ تو آپ کو مل جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا ہوا باجی؟
ارے بھائی لاہور سے نکلے تو سارا ریکارڈ ادھر ادھر سارا کچھ ہو گیا, سارا ہی گڑبڑ ہو گیا. پھر اوپر سے امی کا انتقال ہو گیا, اس میں لے دے کے سارا ہی کچھ ختم ہو گیا. اب آخر میں کچھ پیغام دینا چاہیں گی اپنے فینس کے لیے, اپنے پڑھنے والوں کے لیے جو آپ کو چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ ہیروئن نہیں بنی, لیکن ایک آپ کا جو کلاس ہے وہ ایک ہیروئن کے برابر میں ہے. جو آپ کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ ایک ہیروئن کے برابر ہی ہے. اور یہ گراف برابری کا یوں ہے کہ آج آپ کی اتنی مقبولیت ہے جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں, آپ کی یادوں کو لے کر آئے, آپ نے ان کو دیکھا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے مطلب فلم بینوں کے لیے جنہوں نے آپ کو دیکھا, پسند کیا؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گی, اپنے جو بھی ذرا سی بھی میری عزت کرتے ہیں کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں, اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر اگر اس لائن میں آنا چاہتے ہیں تو آئیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کہیں سے آپ کو کسی ڈرامے سے, مثلا ایک بات میں کہہ رہی ہوں چھوٹی سی, کہ 10,000 ملتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ 5,000 بینک میں چھپا دیں اور 5,000 خرچ کریں, جو کئی سالوں کے بعد آپ کو وہ جو آپ نے پیسے چھپائے ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کسی کے آگے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پریشان ہوں, اس پیسے سے کوئی بھی چھوٹی موٹا کاروبار کر سکتے ہیں. یہی میری نصیحت ہے, اور اگر اس پہ عمل کریں گے تو خوش رہیں گے. لہری صاحب بھی آج کل بڑے علیل ہیں, تو آپ کو اتفاق ہو ان سے ملنے کے, ان کے گھر جا کر ان کی عیادت کا یا موقع ملا آپ کو؟ جب تک یہ حسن اسکوائر کے پیچھے رہتے تھے تب تو میں چلی جاتی تھی, مگر اب کہاں انہوں نے گھر لیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو اگر ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں ان سطور کے ذریعے؟ بس میں یہی دعا کروں کہ یہ اللہ لہری بھائی کو تندرستی عطا کرے, صحت دے, اور کبھی پریشانی نہ دیکھنا نصیب ہو. کوئی خواہش ایسی ہے کہ جو آپ کی رہ گئی ہو؟ نہ, اللہ کا فضل ہے, ایسی کوئی بات نہیں. کبھی ایسا خیال ہے کہ میں تمنا نہ ہوتی صوفیہ ہی رہتی؟ کبھی سوچا ہی نہیں. کبھی خیال نہیں آیا جیسے کہ انسان اتنی رنگ برنگی دنیا میں اتنا ٹائم گزارنے کے بعد کہتا ہے نہیں یہ کیا جھنجھٹ ہے بھائی, میں تو وہی صحیح تھی, زیادہ بہتر. کبھی ایسا نہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا بھائی, بہت بہت شکریہ تمنا صاحبہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا, اتنی عزت بخشی, اتنی پیار محبت سے آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا. اور مجھے امید ہے کہ میرے جو پڑھنے والے ہیں وہ مجھے میری اس کاوش کو ضرور سراہیں گے. بات جی ٹھیک ٹھاک. ہاں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو ڈسٹرب کیا, مجھے ایک دم ابھی خیال آیا ایک دم سے, وہ میں بات ذہن سے بھی نکل گئی. تو آپ نے ایک زمانے میں نا ایک اشتہار میں کام کیا تھا, احمد کی مینگو چٹنی, یاد آیا؟ ہائے اللہ باجی کے نام سے نا. تو کچھ بتائیں گی وہ اور بھی اشتہار میں کیا تھا, صرف وہی تھا ایک؟ اچھا اچھا, کچھ بتائیں گی؟ جی جی, اس کے کچھ بتا سکیں گی کہ وہ کیسے, مطلب آپ اس تک آپ کو کون کس نے آپ کو؟ اچھا اچھا, وہ ایک دم سے میں نماز سے فارغ ہوا نا, اللہ معاف کرے, ایک دم سے ذہن میں چٹنی آیا, میں نے کہا وہ باجی کا تو وہ یہ, حالانکہ میں نے لکھا بھی تھا مجھے پتہ نہیں چلا. مطلب کیسے میں گئی تھی وہاں پہ اور کیسے ہوا تھا یہ مجھے کچھ یہ میرے خیال میں روزینہ بھی شاید آپ کے ساتھ تھی شاید اس مطلب آپ ڈائننگ ٹیبل پر تھا کچھ اس طرح چٹنی کا. نہیں ہے نا, میں اس وقت نا بالکل ایمانداری سے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا اگر اچھا, آئے گا تو میں تجھے یاد دلا دوں. چلیں ٹھیک ہے, ضرور کر دیجیے گا. میں بس اسی طرح 2-3 اگر سوال میرے ذہن میں آئیں گے تو میں اسی طرح آپ کو تنگ کروں گا. ٹھیک ہے نا, شکریہ, خدا حافظ. خدا حافظ.